کسان کے گھر میں تو پچھلے 2 سالوں سے جنگ لگی ہوئی ہے۔ کسان نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں مریم بی بی آپ سے، خدا را آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے جو ہے نا وہ درخواست ہے، پہلے ہی کسان رلا ہوا ہے، پچھلے 2 سالوں میں کسان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ پنجاب گورنمنٹ نے ایک یہ بھی اعلان کیا جو کہ یہ بھی خوش آئند ہے کہ انہوں نے جتنے وزراء ہیں ان کا جو فیول الاؤنس ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ پہلے سے جو سستا تیل لیا ہوا تھا اس کے اوپر 55 روپے انہوں نے قیمت بڑھا کے تو ٹیکہ لگا دیا پبلک کو۔ آج رات کو تیل کی قیمت پھر 50 روپے کے قریب بڑھنے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو وقار آسمان کا سلام۔ آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ مریم بی بی نے کہا ہے کہ جو کسان ہے اس کو جو ہے وہ تیل کی فراہمی جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ ٹھیک چلنا چاہیے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہونی چاہیے۔ یہ انہوں نے انسٹرکشن تو دے دی ہے لیکن کس کو دی ہے یہ نہیں پتا۔ ناؤ لیٹ سی کہ اس کے اوپر کتنی عملداری ہوتی ہے، کیونکہ کسانوں کا ایک بہت بڑا اضطراب موجود ہے کہ سندھ میں گندم کی کٹائی شروع ہو گئی ہے، پنجاب میں کچھ دنوں میں گندم کی کٹائی شروع ہونے والی ہے اور گندم کی کٹائی پہلے ہی کسان رلا ہوا ہے، پچھلے 2 سالوں میں کسان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اور اگر گندم کی کٹائی کے دوران کسان کو تیل نہ ملا اور مناسب قیمت پہ نہ ملا تو کسان جو ہے وہ پہلے ہی جتنی بدحالی کا شکار ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اب پنجاب گورنمنٹ دعویٰ تو بڑا کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم انہیں سبسڈائز ریٹ پہ بھی شاید دیں گے، کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کی فراہمی کو بھی وہ یقینی بنائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک یقینی بنتا ہے، کتنی جو ہے وہ سبسڈائز ریٹ پہ کسان کو جو ہے وہ ملتا ہے ڈیزل، کیونکہ اس کی جو ہارویسٹنگ ہے وہ چند دنوں میں شروع ہونے والی ہے اور اس فصل کے اوپر کسان نے بڑا جو ہے وہ اپنا تکیہ کیا ہوا ہے کہ یہ فصل آنی ہے۔ کسان کی ایک فصل ہی ہوتی ہے سال 6 مہینے کے بعد جس کے اوپر اس کو بڑی آسیں امیدیں ہوتی ہیں، اس نے اپنے ہر طرح کے کام، بچوں کی شادیاں، اپنی گھر کی کوئی ضرورت پوری کرنی ہے، بلکہ وہ تو یہ چیزیں تو کرنے کہ بیچارہ قابل ہی نہیں رہا، وہ تو جو پہلے سے قرض دار ہے، آڑتی کا قرض دار ہے اور جس طرح کی اس کی فصل کی تباہی ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں میں اس کے اندر جکڑا ہوا ہے اس وقت۔ لیکن لیٹ سی کہ گورنمنٹ جو وہ کہہ رہی ہے وہ کس حد تک اس انیشیٹو کو جو ہے وہ لیتی ہے اور یہ کسان کو جو ہے وہ ریلیف ملتا ہے، کیونکہ کسان کو تیل کی فراہمی بر وقت ضروری ہے۔ گندم کی کٹائی کا ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ اس کو آپ پھر ڈیلے نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے کہ گندم آج کی آپ کی آج پکی ہوئی ہے تو آپ کہیں کہ اس کو آج نہیں کاٹتے، اس کو 5 دن 10 دن بعد کاٹ لیں گے۔ نو، دیٹس ناٹ پاسبل۔ ویدر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، ویدر کی بڑا جو ہے وہ اس کے اوپر اثر ہوتا ہے کہ جو ہے وہ موسم کس طرح کا ہے، تو بارش آ سکتی ہے کچھ بھی، تو یہ گورنمنٹ کو میک شور کرنا ہوگا۔ پنجاب گورنمنٹ نے کہا تو ہے لیکن کہنے اور کرنے میں بڑا فرق ہے۔ کسان نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں مریم بی بی آپ سے، خدا را آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے جو ہے نا وہ درخواست ہے کہ کسان کو یہ کہہ کے نہ کہہ دیجیے گا کہ جنگ لگ گئی تھی ہم کچھ نہیں کر سکے۔ کسان کے گھر میں تو پچھلے 2 سالوں سے جنگ لگی ہوئی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ حکومت اپنا جو ہے یہ وعدہ پورا کرے گی۔ جنگ کے تناظر میں اور فیول کی شارٹیج کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ اعلان کیا ہے کہ 31 مارچ تک جو ہے اسکول بند رہیں گے۔ ایک اس کا تناظر یہ ہے تیل کی شارٹیج اور دوسرا جو ہے وہ دہشت گردی ایک تناظر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی حد تک یہ ایک اچھا قدم ہے۔ اوبویسلی گورنمنٹ کو اب بڑا سوچ سمجھ کے وہ چلنا پڑے گا کہ آپ نے جو تیل کی قلت ہے اس کو کیسے پورا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک یہ بھی اعلان کیا جو کہ یہ بھی خوش آئند ہے کہ انہوں نے جتنے وزراء ہیں ان کا جو فیول الاؤنس ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ چند ایک بڑے بیوروکریٹس کا جو ہے وہ فیول الاؤنس رکھا گیا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ پروٹوکول کو کم کیا گیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سمبولکلی ایک اچھی چیز ہے، کافی حد تک اچھا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کتنی ہوتی ہے، کہ کتنی وہ جو ہے وہ عملداری ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ عام طور پہ جو ہے وہ اس طرح کے بڑے لوگوں کے جو فیملیز ہیں وہ بھی سرکاری گاڑیاں استعمال کر رہی ہوتی ہیں اور ان کے جو بچے اور بیویاں ہیں وہ بھی یہی سرکاری گاڑیاں اور تیل یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اچھا قدم ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے علاوہ جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، پاکستانی عوام کو ایک ٹیکہ لگایا گیا ہے 55 روپے فی لیٹر کا۔ آج سے 3 دن پہلے جو آئل کی پرائس بڑھائی گئی ہے جو ان وانٹیڈ تھی، یاد رہے کہ یہ وہ تیل تھا جو کہ پہلے سے ہی موجود تھا پاکستان میں، اور گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس 28 دن کا ذخیرہ موجود ہے، تو یہ جو پہلے سے جو سستا تیل لیا ہوا تھا اس کے اوپر 55 روپے انہوں نے قیمت بڑھا کے تو ٹیکہ لگا دیا پبلک کو۔ اور سننے میں آ رہا ہے کہ آج رات، مجھے نہیں پتا کہ آپ کب اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے، آج یا کل آپ کہہ سکتے ہیں
کہ جو ہے وہ تیل کی قیمت 50 سے 55 روپے اور بڑھائی جا رہی ہے. اور اب یہ جو قیمت بڑھائی جا رہی ہے یہ بھی اسی تیل کے اوپر بڑھائی جا رہی ہے اگر بڑھ رہی ہے تو، کیونکہ کافی سارے باوثوق ذرائع سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ قیمت بڑھ جائے گی. اور یہ پھر ایک دوسرا ٹیکہ ہوگا پبلک کو. گورنمنٹ جو ہے وہ ان وانٹیڈ تیل کی قیمت بڑھا رہی ہے کیونکہ یہ اس تیل پہ بڑھا رہی ہے، پہلے بھی بڑھائی اور دوبارہ بڑھائے گی جو کہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے. اس تیل کے اوپر قیمت بڑھانے کا کوئی وجہ نہیں بنتی. تو بہرحال یہ پاکستانی گورنمنٹ ہے، وہ جو ان کی مرضی آتی ہے وہ کرتے ہیں. وہ بڑھائیں گے تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گا. لیکن ہمیں اپنی آواز اٹھانی ہے. پاکستانی عوام غریب عوام ہے. آپ جو ہے وہ 100 روپے سے اوپر جو ہے وہ ٹیکس اور لیوی لے رہے ہیں، اس میں کمی کریں بجائے کہ اس کو پاکستان عام بندے کو ریلیف دینے کے آپ نے اس کو ٹیکہ لگانا شروع کر دی ہے. آپ کا اور میرا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو.